تیار ہو؟ رانے تو نہیں ڈرتے؟ اچھا وہ ایک نامعلوم فون نمبر سے کالیں آتی ہے، ادھر سے تو نہیں ڈر لگتا؟ جب بولے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان تحریک انصاف، اور کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا. کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں ایسا وقت آ جاتا ہے، قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے جو آتی ہے انصاف سے. عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے، حقوق آپ کو آزاد کریں گے. آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا آدمی اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے، کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے، اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی، ملیشیا میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے. ہم 129 نمبر پہ انصاف کے رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان. تو جب انصاف ہی نہیں ہے لوگ آزاد نہیں ہیں، اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی، کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے. جدوجہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں، جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی، میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے. تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے، دو اہم فیصلے کر رہے ہیں. کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا، اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور، ایک سزا یافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا، یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی، اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. خوشحالی بعد میں آئی. آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے. تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10، 12 یا 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے.
جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں. تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں. 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر. وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں. تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی. ہر چیز نیچے جا رہی ہے. جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی، یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی. وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، حکومت کدھر چلے گی. تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے؟ ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو، کیا وہ فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے. وہ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا، دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے. وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں سوچا، ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. دیکھیں، میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا، میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے، ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا، لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں، جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے، وار آن ٹیرر میں، میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری آزاد سوچ نہیں ہے، ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی، وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے چاہتے ہیں، ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو، جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں، یعنی ان کے بغل بچے ہیں، ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں، پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی ان کو دھیان دینا پڑا